کیا مرد انڈر شیو کے لیے عورتوں والی کریم استعمال کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے، کیا میاں بیوی ایک ساتھ بغیر لباس کے نہا سکتے ہیں؟ تیسرا سوال ہے، کیا کالا جادو کروانے والوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں؟ چوتھا سوال ہے، کیا شوہر اگر 3 یا 4 سال تک بیوی سے دور رہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ آج انشاءاللہ ان 4 سوالوں کے تفصیلی جواب دوں گی۔ السلام علیکم، میں ہوں زویا علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک ود زویا۔ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، فیس بک پر ہیں تو پیج کو فالو کر دیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ کیا مرد انڈر شیو کے لیے عورتوں والی کریم استعمال کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ عمومی طور پر مردوں کے بال عورتوں کی نسبت سخت ہوتے ہیں، اس لیے مرد کو چاہیے کہ کوئی بلیڈ یا ریزر استعمال کریں۔ اگر مرد کو کوئی مجبوری ہے، مثلاً کوئی زخم ہے یا بلیڈ سے کٹ لگنے کا خدشہ ہے، تو مرد کریم استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل مقصد ہوتا ہے صفائی کرنا، وہ بلیڈ ہو یا کریم۔ اس چیز میں خیال کرنے والی بات یہ ہے کہ نیت صفائی کی ہو، نہ کہ عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے کی۔ شرعی اعتبار سے جائز ہے جب تک اس میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو، مثلاً ایسا کیمیکل جو حرام چیزوں سے بنایا گیا ہو۔ شریعت میں کسی چیز کی حرمت اس کے نام یا پیکنگ سے نہیں بلکہ اس کے اجزاء اور استعمال کے مقصد سے ہوتی ہے۔ اگر کریم میں کوئی حرام یا نجس چیز شامل نہیں، مثلاً ناپاک چکنائی وغیرہ، تو اس کا استعمال جائز ہے۔ مرد کا عورتوں کی کریم استعمال کرنا تشبہ بالنساء، عورتوں کی مشابہت میں شامل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ زینت یا لباس نہیں بلکہ صفائی کا ذریعہ ہے۔ زیر ناف اور بغل کے بال صاف کرنا تو سنت ہے، چاہے وہ کسی بھی جائز طریقے سے کیے جائیں۔ البتہ چند شرعی احتیاطیں ضروری ہیں۔ کریم میں حرام اجزاء نہ ہوں، صحت کو نقصان نہ پہنچے، سطر کھول کر غیر محرم کے سامنے استعمال نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کریم یوز کرنے سے بال جلدی گروتھ کرتے ہیں، اور کریم جو بالوں والی مخصوص جگہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر اسکن پہ لگ جائے تو وہاں سے بالوں کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور میرے خیال سے کریم سے بال بڑھتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے بلیڈ یا ریزر ہی یوز کیا جائے۔ اور بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ عورتیں ریزر یوز نہیں کر سکتی، ان کے لیے لوہا یوز کرنا اجازت نہیں ہے، ممانعت ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں۔ عورتیں بلیڈ ریزر یوز کر سکتی ہیں، اس چیز کی اجازت ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ کیا میاں بیوی بغیر لباس کے ایک ساتھ نہا سکتے ہیں؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہن لباسکم وانتم لباس لکم۔ شوہر کو بیوی کے لیے اور بیوی کو شوہر کے لیے لباس بنایا ہے، اور بیوی کو شوہر کے سکون کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر میاں بیوی ایک ساتھ نہا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، شریعت میں اس کی اجازت ہے، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں۔ اسلام ایک فطری اور مکمل دین ہے، یہ نہ صرف عبادات بلکہ ازدواجی زندگی کے آداب بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ اسلام نے میاں بیوی کے رشتے کو محبت، سکون اور اعتماد کا ذریعہ بنایا ہے۔ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، ان کے درمیان سطر کا کوئی پردہ نہیں، اور وہ ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اس مسئلے کی واضح دلیل احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل جنابت کیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا جائز ہے، ایک دوسرے کے سامنے بغیر لباس کے ہونا حرام یا ناجائز نہیں۔ یہ عمل فطری اور ازدواجی قربت کا حصہ ہے۔ البتہ اسلام ہمیں حیا اور آداب بھی سکھاتا ہے۔ یہ سب عمل مکمل نجی جگہ میں ہو، کسی تیسرے فرد کے سامنے نہ ہو، اور مقصد پاکیزگی اور ازدواجی تعلق ہو۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ اسلام ازدواجی زندگی کو مشکل نہیں بلکہ آسان اور خوبصورت بناتا ہے۔ جو چیز میاں بیوی کے درمیان محبت، سکون اور اعتماد کو بڑھائے اور شریعت کے دائرے میں ہو، وہ جائز ہی نہیں بلکہ رحمت ہے۔ تیسرا سوال ہے، کیا کالا جادو کرنے اور کروانے والوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں؟ اسلام میں کالا جادو سخت گناہ ہے،
اور بعض صورتوں میں کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ نکاح اس وقت ٹوٹتا ہے جب کوئی شخص مرتد یعنی اسلام سے خارج ہو جائے، یا طلاق دی جائے، یا عدالت یا شرعی حکم سے علیحدگی ہو۔ اگر جادو کرنے میں ایسا عمل شامل ہو جو انسان کو اسلام سے خارج کر دے تو فقہا کے نزدیک نکاح متاثر ہو سکتا ہے۔ سب سے اہم بات، جادو کرنا یا کروانا سخت حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن میں بھی اس کی مذمت آئی ہے۔ ایسے کام سے سختی سے بچنا چاہیے، اور اگر کسی نے کیا ہو تو وہ سچی توبہ ضرور کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کالا جادو کا عمل کرتے وقت کچھ ایسے کلمات یا الفاظ بول دیے جائیں جس سے مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر کالا جادو کیا ہے اور اسلام سے خارج نہیں ہوئے تو گناہ تو ہوگا جادو کا، مگر نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ کالا جادو کرنے سے خود بخود نکاح نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر جادو کے ذریعے کفر کا ارتکاب کیا جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسلام میں کالا جادو یعنی سحر کرنا سخت حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کو کفر سے جوڑا ہے۔ اب یہاں دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، اگر کوئی شخص جادو کرتا ہے لیکن کفر والے عقائد یعنی جنات کو سجدہ، شیطان سے مدد، قرآن کی بے حرمتی وغیرہ نہیں کرتا تو وہ سخت گناہ گار ہے، فاسق ہے لیکن کافر نہیں۔ اس صورت میں نکاح نہیں ٹوٹتا۔ دوسری صورت جو کہ انتہائی خطرناک ہے، اگر کوئی شخص جادو کے لیے شیطان سے مدد مانگے، غیر اللہ کو پکارے، قرآن کی بے حرمتی کرے یا ایسے اعمال کرے جو صریح کفر ہیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کا نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ میاں بیوی کا ساتھ رہنا حرام ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے، ایمان کی تجدید نہ کرے، نیا نکاح نہ کیا جائے۔ سب سے اہم بات، ہر جادو کرنے والے پر کفر کا حکم لگانا درست نہیں۔ یہ فیصلہ نیت اور عمل اور کفر کے واضح ثبوت کو دیکھ کر ہی کیا جاتا ہے۔ خلاصہ، ہر جادو کرنے والے کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ کفر والا جادو نکاح توڑ دیتا ہے۔ عام جادو سخت حرام ہے مگر نکاح باقی رہتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، کیا شوہر اگر 3 یا 4 سال تک بیوی سے دور رہے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اسلامی فقہ میں بیوی کا حق ہے کہ شوہر اس کے ساتھ رہے اور اس کی جسمانی و جذباتی ضروریات پوری کرے۔ اگر وہ زیادہ عرصہ بغیر عذر کے دور رہے تو قاضی نکاح ختم کر سکتا ہے، مگر یہ خود بخود نہیں ہوتا، باقاعدہ فیصلہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر شوہر بلا وجہ کئی سال تک بیوی سے الگ رہے، نہ نفقہ نہ دے، ازدواجی حقوق ادا نہ کرے تو یہ بیوی کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ایسی صورت میں بیوی عدالت میں جا کر فسخ نکاح کی درخواست دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں جس سے نکاح خود ٹوٹ جائے۔ اسلام میں نکاح صرف وقت گزرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ چاہے شوہر الگ شہر میں ہو، بیوی کے پاس نہ آئے یا لمبے عرصے تک تعلق قائم نہ کرے، تب بھی نکاح قائم رہتا ہے۔ لیکن بہت اہم بات، اگر شوہر بلا عذر شرعی بیوی سے دور رہے، نان و نفقہ ادا نہ کرے، ازدواجی حقوق ادا نہ کرے اور بیوی کو جسمانی یا ذہنی نقصان پہنچے تو بیوی شرعی عدالت یا مستند عالم کے ذریعے فسخ نکاح کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ یہ بات اسلامی اصول عدل کے مطابق ہے، کیونکہ نکاح سکون، حفاظت اور حقوق کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی ایک الگ صورت بھی ہے جس کا نام الہ ہے، یعنی اگر شوہر قسم کھا لے کہ میں 4 مہینے یا اس سے زیادہ بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا تو 4 مہینے پورے ہونے پر اگر رجوع نہ کرے تو قاضی کے ذریعے نکاح ختم ہو سکتا ہے، لیکن یہ خاص شرعی شرط کے ساتھ ہے، ہر دوری اس میں شامل نہیں۔ خلاصہ، 3 یا 4 سال دوری سے نکاح خود نہیں ٹوٹتا، بیوی کو فسخ نکاح کا حق مل جاتا ہے، فیصلہ قاضی یا مستند عالم کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ ان سوالوں کے جواب ہیں جو مجھ سے بار بار پوچھے گئے ہیں۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ میں لکھ دیں، میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا جواب ضرور دوں گی۔ اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں
اگر فیس بک پر ہیں تو پیج کو فالو کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔